الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقال الله تعالى في مقام آخر ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک ہوتا ہے مقصد اور دوسرا ہوتا ہے ذریعہ. مثلا کوئی آدمی اگر کسی منزل پر جانا چاہے تو اس کو جانے کے لیے سواری اختیار کرنی پڑتی ہے. کئی مرتبہ ٹرین سے جانا ہوتا ہے, کئی مرتبہ ہوائی جہاز سے جانا ہوتا ہے. اب ریلوے اسٹیشن کی عمارت کئی دفعہ گھر سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, ایئرپورٹ گھر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اب یہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن یہ ذریعہ ہے اور مقصد ہے وہ منزل جہاں پہنچنا ہے. تو ذریعہ چاہے جتنا خوبصورت ہو یہ مقصد کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. کوئی آدمی سوچے ہو ریلوے اسٹیشن اتنا اچھا, اتنا ہوادار, اتنا خوبصورت, اتنا اجالا, ایسے ہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں, اور سوچے کہ نہیں مجھے آگے نہیں جانا, بس یہیں پڑاؤ ڈال دینا ہے, تو ظاہر ہے بیوقوف ہے. کوئی آدمی ایئرپورٹ پر جائے اور جا کر سوچے کہ ہو اتنا خوبصورت, ایسا تو میرا گھر بھی نہیں ہے, پورا گاؤں بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے, اب مجھے یہی رہنا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا رہنا بھی بیوقوفی ہے اور کوئی اس کو رہنے بھی نہیں دے گا. تو ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, چاہے وہ کتنے خوبصورت ہو. تو ذریعہ چاہے جتنا خوبصورت ہو مقصد کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا. مقصد تو مقصد ہے. آج کی اس مجلس میں ہمیں اس بات پہ بات کرنی ہے, موضوع پر بات کرنی ہے کہ تصوف و سلوک کا مقصد کیا ہے. تصوف, سلوک, تزکیہ, طریقت, یہ سب ایک مقصد کے مختلف نام ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ رذائل کو ختم کرنا اور فضائل کو حاصل کرنا. رذائل کو ختم کرنا, فضائل کو حاصل کرنا, یہ ہے مقصد. اس مقصد کو پانے کے لیے کچھ محنتیں ہوتی ہیں, ایکسرسائز ہوتی ہیں. اسی کا نام تصوف اور سلوک ہے, اور اسی کا نام تصفیہ اور تزکیہ ہے, اسی کا نام طریقت ہے. پھر اس میں کچھ ذرائع ہیں, مثلا تسبیحات, ذکر و اذکار, مراقبات, مشاربات. ان ذرائع سے اللہ رب العزت اصل مقصد عطا فرماتے ہیں. تو یہ ذرائع جو ہیں یہ معین و مددگار ہیں, یہ معین و مددگار ہے. جیسے پیسہ معین و مددگار ہے ضرورتیں پوری کرنے کا. اگر کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپے لے کر جنگل میں بیٹھا ہو, جی, نہ وہ پانی ہو نہ کھانا ہو, تو بتائیے اس پیسے سے اس کا کیا بنے گا؟ تو پیسے سے اپنی ضرورتیں آدمی حاصل کرتا ہے, مقاصد حاصل کرتا ہے. تو پیسہ ایک ذریعہ ہے, اللہ کی نعمت ہے. تو ذکر و اذکار, تسبیحات, معمولات یہ سب کے سب ذریعہ ہیں مقصد کو پانے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر فضائل آ جائیں اور رذائل ختم ہو جائیں. اب رہی بات یہ کہ فضائل اور رذائل یہ ہیں کیا چیز؟ یہ اصل میں انسان کے اس کائنات کے اندر جو انسان 5 فٹ 5 انچ کا
یا جتنے بھی جو بھی جس کا سائز ہے جو بھی فگر ہو، اس اللہ رب العزت نے اس خاکی پتلے کے اندر اس کے جسم کے ویرانے میں کچھ خزانے رکھے ہیں، اسی جسم میں اس خزانے سے کما حق کا فائدہ اٹھانا. فضائل بھی اسی میں ہے، رذائل بھی اسی میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نے فضائل رکھے ہیں تو رذائل رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں. تو فضائل اوپر آ جائیں، رذائل مغلوب ہو جائیں. فضائل اوپر آ جائیں، رذائل مغلوب ہو جائیں، یہ مطلوب ہے دوست، یہ مقصود ہے. اب اس کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس کا نام تصوف اور سلوک، جی، طریقت اور تزکیہ اور تصفیہ، یہ سب نام ہیں جو اس مقصد کو پانے کے لیے تجویز کیے گئے. سلوک کے معنی راستہ، سالک کے معنی چلنے والا. اب جب کوئی بندہ اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العزت من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، پا لیتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہماری نیتیں مخلص نہیں ہوتی، ہماری نیتیں خالص نہیں ہوتی. ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسے شیطانی اور نفسانی، جی، کچھ ایسے حربے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اصل مقصد ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے. ممبئی میں ایک بزرگ ہے، ایک مرتبہ حج میں عاجز ان کے ساتھ تھا. اللہ پاک نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو ایک بزرگ جا رہے تھے، وہ تیزی سے لپک کر ان کے پیچھے ہوئے اور ان کے قریب جا کر سلام کیا. وہ رک گئے. یہ عاجز بھی ان کے ساتھ تھا. کہنے لگے حضرت میں ایک تاجر ہوں، بمبئی میں رہتا ہوں، مسائل پوچھ پوچھ کر تجارت کرتا ہوں، اور میں نے کچھ مکاتب قائم کیے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں مکاتب کے ذرائع نہیں ہیں. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت قبول فرمائیں. صاف صاف بات کہی، کوئی تکلف نہیں. میں ایک تاجر ہوں، وضاحت تھا ان کی عالمانہ، لیکن فوراً اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور مسائل پوچھ پوچھ کے تجارت کرتا ہوں، اور کچھ مکاتب چلا رہا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں. آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور قبول فرمائے. تو وہ جو سامنے بزرگ تھے انہوں نے عجیب بات کہی. بس اس بات کا خیال رکھنا، کام کسی مقصد کے لیے شروع ہوتا ہے، آگے چل کے کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے. دوستو یہ کیا جملہ کہا، زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہاتھ لگ گیا. کوئی بھی کام کسی مقصد کے لیے شروع ہوتا ہے، آگے چل کے وہ کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے. مکاتب جو آپ نے شروع کیے ہیں یہ اس لیے شروع کیے ہیں تاکہ دین کی تعلیم عام ہو، بچوں میں جہالت دور ہو، جی، بچوں میں علم آئے، عمل پر کھڑے ہوں، یہ مقصد ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکاتب کی تعداد اور مکاتب کی افزائش اور یہ تو سب مقصد رہے اور جو اصل تعلیم ہے اس پر توجہ نہ ہو. جیسے بہت سی جگہوں پر جلسے ہیں، مثلا اب سالانہ جلسہ، یہ تو ہونا ہی چاہیے. ارے بھائی اس سال کچھ درمیان میں کچھ ایسی چھٹیاں، کچھ حادثات، کچھ ایسے عوارضات آ گئے کہ بچوں کی کتابیں پوری ہوئیں یا نہ ہو، لیکن جلسہ تو ہونا چاہیے. تو کتابیں مقصد نہیں، جلسہ مقصد بن گیا. مثلا غرض یہ کہ کئی مرتبہ آدمی مقصد پہ نظر نہیں رکھتا اور مقصد کے جو ذرائع ہیں ان کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جب کوئی آدمی اپنے شیخ سے تعلق قائم کرے، تعلق قائم کرنے کے بعد اب ان سے جو باتیں وہ بتائیں اس پر تندہی کے ساتھ عمل کرے. بہت سی مرتبہ بیعت ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ ان ذکر و اذکار کے کرنے سے آدمی کے اندر ایک اسٹیمنا پیدا ہوگا. ذکر و اذکار کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو کوئی ثقیل غذا نہیں دیتے بلکہ انتہائی لطیف ماں کا دودھ پلاتے، انتہائی لطیف غذا ماں کا دودھ پلاتے.
اس میں فیٹس نہیں ہوتے. کوئی مالدار سوچے بھئی ماں کا دودھ وہ پلائیں جو غریب ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مال دولت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں کیپیبل بنایا ہے. معاشرے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بڑا گھر دیا ہے, بڑا مقام دیا ہے. ہم اپنے بچے کو ماں کے چھاتی سے دودھ نہیں پلائیں گے بلکہ اس کو بادام شیک پلائیں گے. تو جو یہ سوچ رہا ہو وہ اپنے بچے کا مشفق خیر خواہ باپ نہیں ہو سکتا, وہ دشمن ضرور ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اتنی ثقیل غذا نازک معدہ اس کی برداشت نہیں کر سکتا. تو ابتدا میں بچے کو ماں کا انتہائی لطیف دودھ پلایا جاتا ہے. وہ اگر کافی نہ ہو تو کہتے ہیں بکریوں کا دودھ پلایا جائے. بکری کا دودھ بھی ماں کے دودھ کے مشابہ ہوتا ہے, اس میں بھی فیٹس بہت کم ہوتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پر گائے کا دودھ, وہ بھی پانی ملا کر گرم کر کے بالائی اتار کے پانی ملا کر ہلکا کر کے دیا جائے. تاکہ بچے کے اندر فیٹس نہ جائیں. اب یہ لطیف غذا, یہ دودھ پی پی کر معصوم بچہ یہ دودھ پی پی کر جی 2 دانت نکال لاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر مسل میں قوت آ جاتی ہے. یہاں تک کہ دانت آ جاتے ہیں تو ماں کی چھاتی کو کاٹنا شروع کرتا ہے, تو پھر مار بھی کھاتا ہے. جیسے کاٹتا ہے فوراً تماچا لگتا ہے. پھر یہ لطیف دودھ پی پی کر یہ 2 دانت نکال لیتا ہے اور اب اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے کہ یہ 2 روٹی 2 بوٹی کھا سکے. جب اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر ماں دودھ چھڑا دیتی ہے. تو دیکھو 2 روٹی 2 بوٹی پہلے دن سے نہیں دی گئی, بلکہ اس کو پہلے دن ماں نے لطیف دودھ پلایا. اور ماں کا لطیف دودھ 1 دن 2 دن نہیں 2 سال پیا. 2 سال کے اندر اس کے اندر قوت آ گئی. اب اس قوت کے ذریعے سے جی اب یہ دوسری غذا کھانے کے قابل ہو گیا. تو ذکر و اذکار, سالک کو ذکر و اذکار اس لیے بتائے جاتے ہیں, ہلکے پھلکے معمولات پھر باقاعدہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ان اذکار سے ایک نور اس کے اندر پیدا ہو, ایک اسٹیمنا پیدا ہو, ایک انرجی اس کے اندر آ جائے, اور یہ انرجی پھر اس کو صلاح و تقوی کے راستے پر چلنا آسان کر دے. پھر اس کے لیے آگے قدم بڑھانا آسان ہو. اب کئی مرتبہ صرف ذکر و اذکار میں اٹک کے رہ جاتے ہیں. آگے جو رذائل ہیں, آگے جو دوسری چیزیں حاصل کرنی تھی, ان کے بارے میں تو اصلاح ہی نہیں لیتے, اس کے بارے میں تو کچھ کہتے ہی نہیں, وہاں تو بالکل سائلنٹ رہتے ہیں. دوستو یہ ہمارا باطن کا ایک بہت بڑا چور ہے کہ ہم اپنے شیخ کو کیفیات تو بتائیں کہ یہاں ذکر کرتا ہوں ادھر بھی درد ہونے لگا اور ادھر بھی ہونے لگا, اور ایسے ذکر کرتا ہوں اور جسم پھڑپھڑانے لگا, اور ایسے ذکر کرتا ہوں اور ایسے اچھلنے لگا. یاد رکھنا یہ اچھل کود مطلوب نہیں ہے. ایک علاقے میں ساجد کا جانا ہوا, وہاں مراقبے میں جیسے گردن جھکائی, ذکر کی طرف توجہ کی, اب اتنی دیر میں اللہ کر کے اچھلنا کودنا شروع ہوا. سوچا کہ یہ کیا تماشا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تو فرما رہے ہیں لوگوں آگاہ ہو جاؤ, دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے, ذکر میں ہے. تو ذکر میں بے چینی کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ ذکر میں تو اللہ پاک نے اس کا مقصد تو سکون بتایا, پھر میں بے سکونی کی کیفیت کہاں سے؟ تو یہ بے قابو ہونا اور چیخیں مارنا اور شور شرابہ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے دوست. پی جانا, سہ جانا, چھپ چھپ کے آہیں بھرنا, اللہ کی محبت میں دم بھرنا, یہ سب چیزیں مطلوب ہیں. اب ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی کسی آدمی پہ حال طاری ہو, اچھل کے وہ لاتیں مارنا شروع کر دے تو اس کا ذکر بہت قوی ہو جائے گا. جی خود بھی فریکچر کرے گا, دوسرے کو بھی فریکچر کروائے گا. تو تصوف و سلوک کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو رذائل ہیں وہ ختم ہو جائیں, یعنی وہ دب جائیں, اور جو فضائل ہیں وہ اوپر آ جائیں. اب انسان کے اندر جو صفات ہیں, جو فضائل ہیں, ان صفات میں مثلا شکر, یہ انسان کے اندر ہے. کسی نعمت پر شکر کرنا یہ ایک کیفیت ہے, یہ ایک جذبہ ہے, یہ جذبہ انسان کے اندر موجود ہے. صبر, مصیبت پر واویلا نہ کرنا, شور ہنگامہ نہ کرنا, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا, اور جو اللہ نے کیا اس پر خوش رہنا, یہ صبر کی کیفیت ہے.
توکل، کسی بھی کام کے ارادے کرنے کے بعد، اس کے اسباب اختیار کرنے کے بعد نظر اللہ کی ذات پر رکھنا، نظر اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ انسان کے اندر موجود ہے کیفیت، یہ فضائل ہیں۔ اخلاص، خالص اللہ ہی کے لیے کرنا، خالص اللہ ہی کے لیے کرنا، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ فضائل ہیں، یہ فضائل بروئے کار لائیں، ان فضائل کو اوپر لائیں، ان فضائل کو کام میں لائیں، جی، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پھر کچھ رذائل ہیں، مثلا تکبر، یہ رذیلہ ہے، انسان کے اندر تکبر، میں بڑا ہوں، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں، پہچانتے نہیں ہوں، کسی سے پوچھ لینا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ رعونت والی باتیں ہیں، یہ تکبر، یہ ایک رذیلہ ہے، اس کو قابو میں کرنا ضروری ہے۔ حسد، جیلسی، یہ رذیلہ ہے، اس کو قابو کرنا ضروری ہے۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کام کرنا، دکھاوے کے لیے، کس کو؟ اللہ کو نہیں، مخلوق کو دکھانے کے لیے۔ بغض، غصہ، غیظ و غضب، یہ سب رذائل ہیں۔ تو ان تمام کو قابو میں کرنا اور ان کو ان کے درجے پہ اتارنا، یہ مطلوب ہے دوست، یہ مطلوب ہے۔ تو ہر چیز، فضائل کا بھی ہونا ضروری، رذائل کا بھی ہونا ضروری، لیکن ان کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ اگر یہ رذیلے نہیں ہوں گے تو اس سے بہت ساری کمی آ جاتی۔ مثال کے طور پہ غصہ ایک رذیلہ ہے، لیکن اگر اس کو اس کے محل میں استعمال کریں گے تو یہ فضیلت والی چیز بنے گی، کنٹرول کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو فضیلت والی چیز بنے گی، اور اگر اس غصے کا بیجا استعمال کریں گے جی تو یہ نقصان کی چیز بنے گی، انسان کو ذلت کی گڑھوں میں اتارنے والی بنے گی۔ لیکن ہونا ضروری، اگر یہ غصہ نہیں ہوگا تو اپنے ایمان کی حفاظت کی دفعہ نہیں کر سکتا، مساجد کی شاعر اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، بیوی بچوں کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا جی، اگر نہیں ہوگا تو۔ اور حد سے زیادہ ہوگا تو بیوی پہ ظلم کرے گا، بچوں پہ ظلم کرے گا، ماں باپ پہ ظلم کرے گا، پڑوسیوں پہ ظلم کرے گا جی، جماعت کے ساتھیوں پہ ظلم کرے گا، مصلیوں پہ ظلم کرے گا، نہ جانے اس کے ظلم سے کتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو سابق شیخ الحدیث تھے فلاح دارین کے، کہا چوری کا ہونا بھی ضروری، اگر چوری نہیں ہوگی تو تالے بنانے والی کمپنی یہ کیا کھائیں گے؟ پھر کروڑوں روپئے کے جو تالے بناتی اور ان میں جو لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر چوری کا وجود ختم ہو جائے تو تالے کی ضرورت ہی نہیں، کنڈی کی ضرورت ہی نہیں، اسٹاپر کی ضرورت ہی نہیں جی، تو پھر تالے بنانے والی کمپنی کیا کرے گی؟ یہ گودریج والے اور فلاں والے اور فلاں والے اور علی گڑھ والے کیا کریں گے پھر، جہاں کے تالے مشہور ہیں؟ فرمایا کہ مچھر کا ہونا بھی ضروری، مچھر نہیں ہوں گے تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو دوائی بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان میں جو مزدور کام کر رہے ہیں یہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ یہ مچھردانی بنانے والے کیا کریں گے؟ تو مچھروں کا ہونا بھی ضروری، چور کا ہونا بھی ضروری، لیکن ہر چیز کا قابو میں ہونا ضروری۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رذائل بھی پیدا کیے، فضائل بھی پیدا کیے جی، اب ان کو کنٹرول کرنا، یہ کسی شیخ کی خدمت میں جا کر اور اس کی زیر نگرانی اپنے آپ کو سپرد کر کے یہ اصلاح کرانا ضروری ہے۔ پھر وہ ترتیب کے ساتھ، پھر وہاں چھپائے نہیں۔ کئی مرتبہ آ کے کہتے ہیں حضرت جو آپ نے معمولات بتائے تھے الحمدللہ کر رہا ہوں اور کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں، اور اب تو بہت اچھی کیفیات ہیں اور صف اول میں نماز پڑھتا ہوں اور خواب بھی بڑے اچھے اچھے آتے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ تشریف لائے اور میرے ہاتھ کو بوسہ دے رہے تھے، اور نہ جانے کیا گھڑے گھڑائے خواب سننے کو ملتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ خواب کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں، میں خود اسی پہ عمل کرتا ہوں، آپ کو بہتر لگے تو آپ بھی اسی پہ عمل کریں۔ کوئی مجھے خواب سناتا ہے، بھائی میرے پاس اتنا وقت نہیں، اس لیے کہ کس نے کتنا لمبا دیکھا، 1 کلومیٹر لمبا ہے، 2 کلومیٹر لمبا، کس کو پتا ہے؟
پھر خواب میں شاخیں ہوتی ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ میں ویرانے میں ہوں، پھر میں نے دیکھا کہ میں بازار میں آ گیا. اب وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانے والا ہے جی. اب اتنا لمبا خواب سننے کے لیے ہمت بھی چاہیے اور وقت بھی چاہیے. اس لیے بہت آسان سی ترتیب یہ عزیز آپ کو بتاتا ہے، اگر اچھے لگے تو عمل کر لیں. خواب اس کا ظاہر اچھا ہو یا برا، کئی مرتبہ خواب کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، تعبیر اس کی بری ہوتی ہے. کئی مرتبہ ظاہر برا ہوتا ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک درک چاہیے جی، ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہوتی ہے. اب ہر بندے کا ادراک اس پر نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے. کئی مرتبہ خواب سونے کا ہوتا ہے، قیمت لگ جاتی ہے لوہے کی مٹی کی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواب کا ظاہر چاہے اچھا ہو یا برا، اٹھنے کے بعد جو بھی اللہ پاک نے استطاعت اور توفیق دی ہے صدقہ نکالے، 5-10 روپے صدقہ نکالے، اور اس صدقے نکالنے پر یہ دعا کرے، پیارے اللہ اس صدقے کی برکت سے اس خواب کے جو اچھے پہلو ہیں عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور جو برے پہلو ہیں عافیت سے اس سے حفاظت فرما. بس اتنا کر لیا کریں. بہت آسان سی ترتیب ہے. کئی مرتبہ آدمی خواب دیکھتا ایک اور سناتا ہے کئی سو لوگوں کو، اور کئی مرتبہ خواب ہوتا ہے بہت پرانا اور وہاں تک سناتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی اچھی تعبیریں نہ مل جائیں. اور خواب سنا کر کئی مرتبہ اپنی فضیلت اور اپنا مقام جتانا ہوتا ہے. دوستو یاد رکھیں، ہم خوابوں کے شہزادے نہ بنے، حقیقت کے شہزادے بنے. خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں بادشاہ بن گیا تو بادشاہ بن نہیں جایا کرتا، اور خواب میں یہ دیکھے کہ میں کنگال ہو گیا تو کنگال ہو نہیں جایا کرتا. کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ میں خواب میں غلاظت بہت دیکھتا ہوں، تو کیا ہوا، منہ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو کیا پھر کیوں پریشان ہوں؟ تو بہت سے لوگ اپنے خوابوں سے پریشان ہیں، اور بہت سے لوگ خوابوں سے دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں. اس لیے نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کریں. یہ جو عمل بتایا صدقے والا، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. بہرحال تو شیخ کے پاس جا کر اپنے معاملات تو بتاتے ہیں اور کیفیات کو سب کچھ سمجھ لیا. میں دوستو یہ کیفیات یہ محمود ضرور ہیں، مطلوب نہیں. اگر کسی آدمی کو زندگی بھر کوئی کیفیت حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے، وقت پہ تلاوت کرتا ہے، وقت پہ ذکر و اذکار کرتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد میں حق تلفی نہیں کرتا، وہ پورا کرتا ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہے، چاہے زندگی میں اس کو کوئی کیفیت نصیب نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کیفیت دے دی تو اللہ کا انعام سمجھے. یہ کیفیت ایسے جیسے چاکلیٹ، بچے کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اسکول جاتے وقت تاکہ اس کے سہارے وہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ کیفیات کچھ لذتیں اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ سہارے کام چلتا رہے اس کا. اور کئی مرتبہ اللہ رب العزت وہ کیفیات چھین لیتے ہیں، وہ لذتیں لے لیتے ہیں. اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لہٰذا بہت سے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت پہلے ذکر کرتا تھا بڑا مزہ آتا تھا، بڑی کیفیت تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، جسم کانپتا تھا، خود بے قابو ہو جاتا تھا. اب یہ کیفیت ختم ہو گئی، لہٰذا ذکر بھی ختم ہو گیا. تو یہ اصل میں ذکر کرتا تھا کیفیت کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا تھا. تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلے مزے کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کریں. عبد اللطف نہ بنے، عبد اللطیف بنے. تو کسی بھی شیخ کے پاس جا کر ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اپنی اصلاح کروائیں اور صاف صاف بتائیں کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، اور جو وہ ترتیب بتائیں اس ترتیب پر عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. اور ایک ایک رذیلہ کھول کے بیان کرے. کھول کے بیان کرے اور کہ میرے اندر حسد ہے. مثال کے طور پہ ایک نوجوان بچہ اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میری کلاس کے اندر ایک بچے کے مارکس مجھ سے زیادہ آتے ہیں، نمبرات مجھ سے زیادہ آتے ہیں، تو مجھے بڑی کڑھن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. یہ کیفیت ہے حسد کی میرے اندر. اب میں کیا کروں؟ تو وہ جو بتائیں اس پر عمل کریں. یہ حسد جو ہے نا، یہ ایٹمی بیماری ہے. ایٹم جانتے ہیں نا، ایٹم، بس اتنا ہی کافی ہے. بس
اس سے زیادہ مت جاننا، اس نے بڑی تباہی ماضی میں پھیلائی ہے. اب تو ترقی اس چیز کا نام رکھا گیا ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہو وہ سب سے بڑا ترقی یافتہ ہے، یعنی جس کے پاس تباہی کا سامان سب سے بڑا ہو وہ سب سے بڑا ترقی یافتہ سمجھا جا رہا ہے. ہائے ہائے، کیسے عقل مندوں کی دنیا میں کیسے بیوقوف پیدا ہو گئے ہیں. یہ ایٹمی بیماری ہے. جیسے ایٹم بم جلا کے خاک کر دیتا ہے، یہ بیماری جس کے اندر ہوتی ہے اس کو جلا کر خاک کر دیتی، اس کو ترقی نہیں کرنے دیتی، اس لیے کہ وہ اسی میں کوڑتا جلتا رہتا ہے. اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ ایک شخص تھے، واقعہ اپنے بڑوں سے سنا ہے. ایک شخص تھے، کسی بستی میں رہتے تھے. ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ چلو میں پہاڑ میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. پر وہاں چلے گئے، اب عبادت کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، باوجود یہاں تک کہ ان کو ایک کیفیت نصیب ہوئی. ایک مرتبہ آواز، کسی صدا غیبی نے آواز دی، جی صدا سنائی دی غیب سے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. کہ پیارے اللہ بس گرم گرم نان اور گوشت کا سالن مجھے مل جایا کرے، بس یہ چاہیے اور کچھ نہیں، تاکہ میں خوب ٹکا کے آپ کی عبادت کروں. چشمہ تو سامنے بہ ہی رہا ہے ٹھنڈے پانی کا، تو میں گرم گرم نان کھا لیا کروں اور گوشت کا شوربہ پی لیا کروں، روٹی اس سے لگا کے کھا لیا کروں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیوں گا. اللہ مزے سے میں آپ کی عبادت کروں گا. کب اس کی دعا قبول ہو گئی. جب دعا قبول ہوگی خوب ٹکا کے اس نے عبادت کی. اب ایک زمانے کے بعد وہ بستی میں آیا. اب جب گرم گرم نان ملتے ہوں اور شوربہ ملتا ہو، یہ باتیں تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اس لیے کہ ویسے روزے سے ہیں، بھوکے ہیں. جی اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا آدمی کو من چاہی غذا مل گئی تو رخسار پر ذرا سرخی بھی آ گئی اور ہیلتھ بھی اچھی ہو گئی. اب گاؤں میں آیا تو کوئی دوست اس کا ملا اور کہا ارے یہ سب گالوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سب کیسے؟ کہا بھائی اللہ نے مجھ پہ تو بڑی مہربانی فرمائی، اللہ نے مجھے بڑی مہربانی فرمائی. ایسے ایسے میں نے عبادت کرنی شروع کی اور ایک مطلب ایسی سزا سنائی دی اور میں نے فوراً اپنی ریکویسٹ پیش کر دی کہ مجھے یہ چاہیے، وہ قبول ہو گئی، وہی ملتا ہے وہی کھاتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی کچھ ہو. بس اس کو حسد لگ گیا، اس کو حسد لگ گئی اور یہ بھی گیا دوڑا اور جا کے پہاڑ کے کسی غار میں جا کے بیٹھ گیا اور اس نے بھی خوب ضربیں لگائی، خوب عبادت کی. ایک مرتبہ اس کو بھی سزا سنائی دی، مانگو کیا مانگتے ہو. اس نے کہا پیارے اللہ وہ جو اس کو میرے دوست کو روٹی اور وہ ملتی ہے نا، وہ روٹی اور گوشت ملتا ہے، بس اس کا بند کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کا بند ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں حسد. آدمی اپنی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا، دوسرے کی نعمت کا زوال چاہتا ہے. اس لیے دوستو عورت اور دولت دو چیزیں دکھانے کے نہیں چھپانے کی ہوتی ہیں. یاد رکھنا اس سبق کو. عورت اور دولت دو چیزیں دکھانے کی نہیں چھپانے کی ہیں. عورت کو بھی چھپا کے رکھو، یہ بھی آئٹم دکھانے کا نہیں ہے جی. اور دولت کو بھی چھپا کے رکھو، دولت کو بھی چھپا کے رکھو. رہی بات یہ کہ بھئی نعمت کا شکر ہے تو نعمت کا شکریہ اعلان کر کے ہوتا ہے، مائک لگا کر سب کے سامنے جلسہ کر کے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. نہیں، نعمت کا شکر تو اللہ کی، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے نعمت عطا فرمائی. اس لیے کام اچھا چل رہا ہوں اور کوئی پوچھے کیا رہا، بس مت پوچھو، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں. تو سامنے کہا ارے GST لگ گئی، نوٹ بند ہو گئے اور یہ کہہ رہا مزے آ رہے ہیں، اسی دنیا میں ہم رہ رہے، اسی ملک میں ہم رہ رہے، ہمارے لالے پڑ رہے ہیں، اس کے مزے کہاں سے آ گئے؟ اور یہاں سے اب حسد جلسی شروع. کوئی استاد ہے کسی ادارے میں، جو مشاہرہ اس کو ملتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، ان سے پوچھو کیا حال ہے؟ بس الحمدللہ بڑے مزے آ رہے ہیں جی، بڑے مزے آ رہے ہیں. وہ سوچتا ہے اسی ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، اسی میں یہ کام کرتے ہیں، جو مشاہرہ ان کا وہ ہمارا، ان کے مزے کیسے آ رہے ہیں اور ہمارے مزے کیوں نہیں آ رہے؟ بس یہاں سے حسد شروع. اس لیے نعمتوں کا اظہار مخلوق کے سامنے کھل کے نہ کیا جائے. یہ دور خاص طور سے یہ دور وہ دور ہے جس میں کھل کے نعمتوں کا اظہار نہ کریں، ورنہ حسد پیچھے پڑ جائے، حاسدین پیچھے پڑ جائیں گے. جب بھی کسی کے سامنے کہو کہ بس آپ کو پتہ ہی ہے حالات کیسے ہیں، آپ کی دعاؤں کی خاص ضرورت ہے. اب یہ جھوٹ ہے، اگر اس طرح سے کہیں گے تو یہ کوئی جھوٹ ہوا. عین واقعے کے مطابق دعاؤں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور حالات پوری دنیا کے خراب ہیں کہ نہیں؟ تو یہ حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. مہنگائی جی آسمان چھو رہی ہے، مہنگائی منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی ہے اور تقاضے بڑھے ہوئے ہیں.
بس دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب عافیت کے ساتھ پورا کرے. تو اس بات سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں اگر یوں کہہ دیا باب بڑے مزے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، مزے آ رہے ہیں، اب اگر آپ نے خوب مزے لے کر بات کہہ دی تو اب یہاں سے اس کا حسد کی ابتدا ہوتی ہے. خیر، تو حسد ایک رذیلہ ہے، غصہ غضب ایک رذیلہ ہے، بغض ایک رذیلہ ہے، کینہ ایک رذیلہ ہے. ان رذائل کو قابو میں کرے اور جو فضائل ہیں ان کو بروئے کار لائے. اور یہ کون بتائے گا؟ یہ شیخ بتائے. اپنی مرضی سے ہم ضابطے بنائیں، اپنی مرضی سے کچھ بنا لیں، دوستو اپنی مرضی سے نہیں حل ہوا کرتا. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے بنائے تھے. ہر چیز کا ایک ضابطہ. مثلا سونا ہے 5 گھنٹے، تو 5 گھنٹے خاص ہے سونے کے، اس میں اور کوئی کام نہیں. اب مزاج ان کا یہ تھا کہ مثلا 5 گھنٹے سونا ہے، 5 گھنٹے سونے کے بنائے تو اس میں کوئی کام نہیں، سونا ہے. اب اگر 4 گھنٹے میں آنکھ کھل گئی تو 1 گھنٹہ لیٹے رہیں گے، کوئی کام دوسرا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ضابطے میں سو رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اگرچہ نیند نہیں آ رہی لیکن ضابطے میں سونے کا وقت اس لیے سو رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کے گھر میں عجیب واقعہ پیش آیا. ایک بندر آیا اور کپڑے اٹھا کے لے گیا جو سوکھے ہوئے تھے، سکھانے کے لیے کپڑے لٹکائے تھے، اٹھا کے لے گئے. پھر آیا، پھر کچھ برتن لے کے چلا گیا. اس طرح اس نے متعدد نقصان کر ڈالے. اب چونکہ 5 گھنٹے ان کے سونے کے تھے، 4 گھنٹے میں نیند ہوشیار ہو گئی تھی، لیکن یہ ضابطے میں سو رہے تھے، اس لیے چپ چاپ بندر کا تماشا دیکھتے رہے. جب 5 گھنٹے پورے ہوئے، گھڑی پہ نظر گئی، 5 گھنٹے ضابطے کے پورے ہو گئے، کھڑے ہوئے، ارے کوئی ہے کہ نہیں؟ بندر سب کچھ لے کے جا رہا ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میں دیکھ رہا تھا. کہ دیکھ رہے تھے تو پھر آپ نے بھگایا کیوں نہیں؟ تو کہ میں ضابطے میں سو رہا تھا. جی، تو ایسے خود ساختہ ضابطوں سے پھر ایسے تماشے ہوں گے. اس لیے کیسے ضابطے ہونے چاہیے، کیسے معمول ہونے چاہیے، کیسی اصلاح ہونی چاہیے، دوستو اس کے لیے کسی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. کسی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اصلاح کرے گا. ہم سوچیں کہ ہمارے اندر تکبر بہت ہے، اور تکبر کے معنی اکڑ کے چلنا، اونچا چلنا، تو چلو میں رات کو 1 گھنٹہ سر نیچے پیر اوپر کر کے رہوں گا تاکہ میرے تکبر کی اصلاح ہو جائے. ایسے تکبر کی اصلاح ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ خود ساختہ ضابطہ ہوا، یہ خود ساختہ تجویز ہوئی اپنے تکبر کو دور کرنے. کہ میرے اندر بخل بہت ہے، رذیلہ ہے، یہ بخل ہے. جی، پیسے سے مجھے محبت ہے، تو چلو اب میں پیسے لے کے بیٹھوں گا اور پھاڑ پھاڑ کے نہر میں بہا دوں گا، اس طرح سے میرے بخل کا علاج ہو جائے گا. یہ خود ساختہ ضابطے نہیں چلتے. اس کے لیے کسی مرشد کامل کی صحبت میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. وہ جو ترتیب بتائیں اللہ سے مانگ کر، جی ان کی جو تجربات ہو ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے نفع ہوگا. تو دوستو، تصوف و سلوک کا مقصد سمجھیں. تصوف و سلوک کا مقصد 2 لفظوں میں وسیع طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ فضائل رکھے ہیں، کچھ رذائل رکھے ہیں. رذائل کو مغلوب کرنا اور فضائل کو غالب کرنا، یہ ہے تصوف و سلوک کا خلاصہ. اور اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. مشائخ کے پاس جا کر ان سے اصلاح حاصل کریں، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، جو معمولات ہیں، یہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے معین و مددگار ہیں. لیکن ہم نے تسبیحات اور ذکر و اذکار کو اصل سمجھ لیا، اور ان رذائل کو ختم کرنا یا ان رذائل کا امالہ کرنا، ان رذائل کو مغلوب کرنا اور فضائل کو حاصل کرنا، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی. اس لیے دوستو، ہم اپنا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں اور ان سے کہیں جی مجھے غصہ بہت آتا ہے. پھر وہ چند سوالات آپ سے کریں، کس پر آتا ہے، کس وقت آتا ہے، جی ان کے سوالات کے آپ سچ جوابات دیں. پھر وہ جو طریقہ آپ کو بتائیں گے اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غصے کو قابو میں کر دیں. غصہ ختم کبھی نہیں ہوگا، یاد رکھیں، اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح شہوت ہے کہ جی میں کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. شہوت ایک رذیلہ ہے. جی، شہوت کے اس کو دیکھ کر گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بدنگاہی ہوتی ہے اس سے. اب وہ اس کو ختم نہیں کرنا کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر نسبندی کرا دے، نین بن جائے، کوئی ایسا فعل کرے جس کی وجہ سے وہ نامرد ہو جائے. نہیں، اس کو ختم نہیں کرنا. یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے،
جی، لیکن یہ رضائل کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے، اس کو اس طرح قابو کرنا ہے کہ فضیلت میں تبدیل ہو جائے، اس سے فضیلتیں حاصل ہوں. تو یہ بتائے گا شیخ کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے. تو اگر ہم دوستو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ گئے تو اس پر محنت شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تصوف و سلوک کی حقیقت ہمیں سمجھائے اور اس کا جو منشا ہے اس منشے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اکابر مشائخ سے جو ہمارا رابطہ ہے اس رابطے میں جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو دور فرمائے اور رابطے کو مضبوط سے مضبوط کرنے اور ان کے دیے ہوئے اسباق پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. اللہ جی، آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں. میرے پیارے اللہ، رحم فرما دیجئے. یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے، یہ زبان اس قابل نہیں کہ سوال کیا جا سکے. اللہ جی، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ جی، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے. رزق حلال عطا فرما دیجئے، بلا مشقت، بغیر کسی مصیبت کے، عافیت کے ساتھ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ حلال روزی عطا فرما. جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ، مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے چل کر آپ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں. اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے. اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے. اللہ جی، آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. رب کریم، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ، ماہ مبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے. آج 2 روزے
پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اللہ ہم آپ کی ذات سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دامن عفو میں جگہ عطا فرما، رحمت کا سایہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، زمانے کی چلچلاتی دھوپ میں یا اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، رحمت کا سایہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا میں بھی اللہ ہمیں بچا لیجئے اور آخرت میں بھی آپ عرش کا سایہ نصیب فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کی چلچلاتی دھوپ سے آپ ہمیں بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، معصیت کی چلچلاتی دھوپ سے ہمیں بچا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ جی، ہم نے دنیا میں دیکھا قوی آدمی کمزور کا سہارا بن جاتا ہے۔ پیارے اللہ، ہم نے دیکھا ایک بوڑھا جو نابینا ہے، آنکھ سے نابینا ہوتا ہے، وہ کہیں راستہ کراس کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے راستہ کراس کرا دو۔ تو کئی مرتبہ ہم نے دیکھا آن ڈیوٹی پولیس والا اپنی ڈیوٹی سے ہٹتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو راستہ پار کرا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، دنیا میں کمزور آدمی کا قوی سہارا بن جاتا ہے۔ اللہ جی، ہم کمزور ہیں اور آپ قوی ہیں۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں۔ جس طرح نابینا کو کوئی بینا آدمی سہارا دے دیتا ہے کہ اللہ آپ علیم بصیر ہیں، رب کریم ہم نابینا ہیں، ہم بے بصیرت ہیں۔ اللہ جی، آپ ہمیں سہارا دے دیجئے کہ اللہ انگلی پکڑ کے ہمیں اللہ پار کرا دیجئے، راستہ پار کرا دیجئے، راستہ پار کرا دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جی، رحمت کا معاملہ فرما۔ ایک ماں کے 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ گندگی میں لتڑا ہو اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہیں مہمان آنے والے ہیں، اچھے بچوں کو، صاف ستھرے بچوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، کوئی بھی پیار کرے گا، میرے اس گندے بچے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ جی، ماں کا بچہ جتنا گندا ہوتا ہے ماں کی اتنی توجہ کا مستحق ہوتا ہے، ماں کی اتنی توجہ اس پر مبذول ہوتی ہے۔ اللہ جی، اس آسمان کی چھت کے نیچے آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں اور آپ کے نیک صاف ستھرے مصفہ مزکہ بندے ہیں۔ اللہ، ہم جیسے گنہگار بھی تو ہیں، ہم جیسے گندے بھی تو ہیں۔ اللہ جی، ایک ماں جب گندے بچے کا خیال کرتی ہے، پیارے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں، یا اللہ اپنے گندے بندوں کا خیال کر لیجئے۔ اللہ پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، دھو دیجئے۔ اللہ جی دھو دیجئے، اللہ جی دھو دیجئے، اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارا باطن داغدار، اللہ ہمارے دل میں اندھیرے، اللہ ہمارے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، باطن میں کیل کانٹے، اے میرے پیارے رب ہمارے دل میں اندھیرے نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ جی اجالا فرما دیجئے، مصفہ مزکہ مجلہ کر دیجئے، دل کو منور کر دیجئے، دل کو منور کر دیجئے۔ اللہ، ان دعاؤں پر آمین کہنے والے نہ جانے پھر آپ کے کتنے نیک بندے ہیں کہ اللہ کوئی صاحب نسبت بزرگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اللہ کوئی شب زندہ دار ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کہ اللہ مستورات میں سے کوئی بوڑھی عورت لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آمین کہہ رہی ہے۔ اے میرے پیارے رب، کتنی جوان بچیاں، یا اللہ جوان بچیاں، بھرپور جوانی رکھنے والی بچیاں، میرے پیارے اللہ وہ اپنے نفس سے پریشان ہیں، یا اللہ وہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں۔ اللہ کسی کی آمین تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، اللہ اسی کی تو فیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ دل کے اندر جتنے ارادے اور مرادیں ہیں اللہ عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ اللہ نے اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما، تقوی عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ آنے والے رمضان کو، آنے والے دنوں کو گزرے ہوئے دنوں کا کفارہ بنا، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا عطا فرما۔